میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا ایھاالذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھلو حضرت اپنے چہروں کو، لیکن حضرت آپ نے بتایا کوہنی، یعنی ڈس بیلنس ہو گیا، یعنی خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی علی جناب عثمان صاحب، یہ بتائیں فرائض غسل کتنے؟ 3 ہے شاید، شاید، اچھا کنفرم بتائیں، شاید ہمیں نہ بتائیں۔ کنفرم کیونکہ ہمیں معلوم نہیں، تو اچھا شاید، اچھا شاید میں 3 کون کون سے ہیں؟ ابھی ہوا تو نہیں معلوم ہے کہ کچھ بتاؤ، جیسے آپ شادی ہوگی آپ کی؟ شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ تو جیسے ناپاکی کی جب علامت پائی جاتی ہے، ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، اس حالت میں جب ہم، جیسے آج جمعہ تھا، نماز بھی پڑھی ہوگی، تو جمعہ کے لیے غسل کیا ہوگا، تو غسل میں کون کون سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں؟ پہلے تو ہاتھ دھلتے ہیں، ہاں دوسری بات کلی کرتے ہیں، تیسری بات ناک میں پانی لیتے ہیں، چوتھی بات پانی چہرے پہ ڈالتے ہیں، پھر یہ کیا ہوتا ہے اس کو کونی کرتے ہیں، پھر پیر دھلتے ہیں، اور ایک چیز تو اس میں بھول دیا وضو اور میں، یہ کان کا ہوتا ہے نا، یہ جو کان کا مسا ہوتا ہے۔ اچھا، تو میرے عزیزو، یہ کان کا مسا نہیں، فرائض غسل ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے بتایا تو صحیح، لیکن کشم پڑ گئے کون سے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ ماشاءاللہ، فرائض غسل 3 ہوتے ہیں اور فرائض وضو 4 ہوتے ہیں۔ میں حضرت سے انشاءاللہ عز و جل واضح کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کے علاقے کے ہیں آپ سماعت بھی کر لیں، ڈر نہ لگے، علماء کم سے کم صحیح طریقہ تو سیکھ لیں۔ حضرت میں آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا، حضرت جو ہمارے بھائی ہیں ان کو فرائض غسل اور فرائض وضو کے بارے میں نہیں معلوم ہے، تو حضرت جو اپنے جو ہے لفظوں میں بیان فرما دیں حضرت۔ غسل میں 3 فرض ہیں جی۔ سب سے نمبر 1 کلی کرنا، اگر روزے دار ہیں تو غرارہ کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2 ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 سر سے اتنا پانی ڈالنا کہ ایک بال کے برابر سوکھا نہ رہ جائے، اگر سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ 3 فرض ہیں غسل کے فرائض 3 بتایا کہ اگر ایک بھی جو ذرہ برابر آپ کی جیسے بغل کا کہیں بھی جو چھپی ہوئی چیز ہے، اگر ایک بھی بال رہ جاتا ہے تو آپ کا وضو یعنی غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے حضرت؟ وضو میں کچھ، وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلنا۔ نمبر 2 ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بال سے گھاٹی کے نیچے تک چہرے کا دھلنا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 پیر کا دھلنا۔ اس میں حضرت تھوڑی گڑبڑی ہو گئی۔ گڑبڑی یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے بتایا نمبر 1 کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلنا، تو حضرت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا ایھاالذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھلو حضرت اپنے چہروں کو، لیکن حضرت آپ نے بتایا کوہنی، یعنی ڈس بیلنس ہو گیا، یعنی خیر۔ کوہنی سب سے نمبر 1 تو چہرہ ہے یہ آپ کا، لیکن آپ نے بتایا کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ تو چہرہ ہے نا، وہی چہرہ دھلنا، پھر سر کا مسح کرنا، ہاتھ کا دھلنا، پیر کا دھلنا، یہ 4 فرض ہیں۔ لیکن آپ نے پھر جو ہے یعنی اتفاق غلط کر دیا کچھ۔ میں انشاءاللہ عز و جل بڑے ہیں، میں ادباً گزارش کروں گا، فرمایا گیا ہے سب سے پہلے چہرہ دھلنا، وجہ یعنی وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فاغسلوا وجوہکم، دھلو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اب دیکھو مسا نہیں آیا، وایدیکم الی المرافق، کوہنی ہوتی ہے نا مرافق، الی المرافق، دھلو اپنے ہاتھوں کو یعنی کوہنیوں سمیت، ہاں، وامسحوا برؤوسکم، اور دھلو اپنے یعنی مسح کرو سروں کا، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دو۔ تو یعنی نمبر 1 چہرہ دھلنا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلنا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلنا۔ اگر اس میں اگر ذرہ برابر آپ کوتاہی کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، آپ کا قرآن پڑھنا اس حالت میں حرام ہو جائے گا۔ جو آپ جو وضو کی حالت میں کام کرو گی وہ سارے حضرت کیا ہو جائیں گے؟ جی وہ تو دونوں ثواب ہے۔ تو نہیں، اگر اس نے قرآن پڑھا تو کیا پڑھنا؟ تو گناہ ہے، گناہ یعنی یہ گناہ ہے۔ جب وضو نہیں تو وضو نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور جب وضو مکمل نہیں ہے تو نماز بھی اس کا ادھورا رہے گا، قرآن بھی پڑھنا اس کا ادھورا رہے گا، نامکمل ہے۔ بالکل ادھورا کی بات نہیں ہوگی ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ہے، اور حضرت یہ بتایا جیسے ایک مسئلہ حضرت بعض اوقات میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان جو ہمارے لوگ دیکھتے ہیں ہمیں ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو، تو حضرت جو جیسے ناپاک ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی کپڑا نہیں، اگر برہنہ نہانا چاہے تو ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ نہا سکتے ہیں یا نہیں نہا سکتے؟ کپڑا اگر نہیں
नहीं है तो एहतियातन अच्छी जगह हो, पोशीदा जगह हो, वहाँ नहा सकता है। जैसे अगर हमारे पास या आपके पास एक लुंगी हजरत है, तो अगर हमें नमाज भी पढ़ानी उसी लुंगी में, और लुंगी में इजाज़त नहीं लगी है, ठीक है, अब हमें नहाना बस ओनली हमारे पास लुंगी है और बनियान है, तो हजरत नहाना है तो हमें गुस्ल करना, गुस्ल खाने में बाकायदा बंद है हजरत, तो उसमें किस तरीके से नहाए? उसमें बंद करके नहा सकता है वो। कैसे नहा सकता है? गुस्ल खाना जब उसमें कोई रोशनी, हाँ रोशनी डाल दे, ठीक, गुस्ल खाना ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें पानी मुहैया है भी, कोई दिक्कत भी नहीं है, जी, तो उसमें वो नहा सकता है जी, यानी बगैर, हाँ कपड़े के वो नहा बगैर सकता कपड़े का नहा जी। सकता है। लेकिन हजरत अगर वो किबला रुख है इस तरीके से, अगर कोई किबला रुख में दिक्कत है जी, किबला रुख और अगर ये ऐसे ऐसे कर लिया तब नहीं, इधर कहाँ नहा सकता है ना, ऐसे उत्तर दक्षिण खड़ा होकर नहाएगा ना, किबला को एहतियात ना वैसे मना है, पीठ भी करना मना है ना, क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं, ठीक किबला है, की तरफ थूकना भी मना है ना जी, माशाल्लाह। जी, किबला की तरफ पेशाब करना मना है, तो नंगे कैसे नहा सकते हाँ, हैं, ठीक, माशाल्लाह। और रुख बदलना होगा उसको जी। अगर बरहना कोई नहा रहा है बगैर कपड़ों के तो शरीयत इजाज़त देती है, लेकिन आपको नहाना इस स्तर पे होगा या तो इस स्तर पे होगा। क़िबला रुख आप नहीं बैठ सकते, यानी आप अपनी शर्मगाह को चाहे आगे से हिस्से को हो या पीछे से, ठीक है, आप अपनी शर्मगाह को क़िबला के रुख नहीं फिर सकते। माशाल्लाह हज़रत ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।